بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی زمین اور آسمان کے درمیان بلند ہوئی تو پانی کے لہروں کی وجہ سے کشتی ہچکانے لگی اور پانی بہت گہرا تھا۔ گرم پانی کی وجہ سے تارکول بھی گل گئی اور قریب تھا کہ پانی کشتی میں داخل ہو کر اس کو تباہ کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا تو آپ نے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے وہ تارکول یعنی لک جم گئی اور وہ نام ہے احیا اشراہین، جس کا معنی ہے یا حیو یا قیوم، اور یہ نام تورات میں ہے۔ اس کے برکت سے ڈوبنے والا ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت سکھایا تھے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی کی ہو گئی، یعنی گل و گلزار ہو گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم شریف لے گئے تھے اور ان کو وہاں تنہا چھوڑ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نام سکھائے تھے اور حکم بھی دیا تھا کہ جب کوئی مشکل اور محتاجی آ جائے تو اس نام کے ساتھ دعا کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی ماں کو تکلیف ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نام کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور یہ نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی منہ میں قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے ملک کر اپنی ایڑیاں زمین پر مارنی شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے اس جگہ پر پونک ماری تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ تو انبیاء علیہ السلام کا ورد رہا ہے اور ان ورد کی برکت سے ان کی مشکلیں دور ہوتی رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکروں میں دلوں کا سکون بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام ناظرین سامعین کو بھی یا حیو یا قیوم کا ورد ذکر زبان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ۔